علی جناب عبدالجواد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر قادری گدائے نظامی بدر الدین احمد خان رضوی مصباحی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں مرکز ضیاء السنہ گروپ پر یاد کیا۔ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ حضرت قانون شریعت میں لکھا ہے کہ محال پر قدرت ماننا الوہیت کا انکار کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر زید یہ کہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، چاہے ممکن ہو یا محال، جسے مراد ہو کہ جو ہم انسان محال سمجھیں اس پر بھی قادر ہے، کیا ایسا کہنا صحیح ہوگا؟ اور دوسرا سوال آپ نے کیا کہ وضو یا غسل میں غرارہ کے ساتھ کلی کرنا ضروری ہے؟ اگر غسل میں غرارہ کے ساتھ کلی نہیں کیا تو کیا غسل نہیں ہوا؟ جناب محترم، پہلا سوال، بلا شبہ قانون شریعت میں جو لکھا ہے وہ حق ہے۔ محال پر قدرت ماننا یہ جائز نہیں ہے۔ محال پر اللہ تعالیٰ کا محال پر قادر ہونا یہ ماننا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے محال پر قدرت ماننا یہ الوہیت کا انکار ہے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ یاد رہے کہ محال تحت قدرت داخل ہی نہیں ہے۔ جو چیز محال ہوگی، اب ایک یہ ہے کہ کوئی کسی شے کا ہم بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے محال ہونا، اور یہ ہے کہ کسی چیز کا ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ کیونکہ محال جو ہے عادی ہونا اور حقیقی ہونا، یہ دونوں بھی فرق ہے۔ اب جیسے یہ کہ ایک انسان اتنا بڑا محل بنا دے، اس میں اتنا بڑا محل بنا دے کہ اس میں پورے دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، تو عادتاً تو یہ محال ہے، لیکن امکان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح سے یہ، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ محال نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ اگر محال پر قدرت مانی جائے تو یہ الوہیت کا انکار کیسے ہے؟ دراصل الوہیت کا انکار اس معنی کر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے محال پر قدرت مان لیا جائے تو اب دوسرے خدا کا ہونا یہ محال ہے۔ اب اگر اس پر قدرت مان لی جائے، جیسے ہر محال، تو یہ بھی ایک محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے خدا کا ہونا، اللہ عز و جل کے سوا کسی اور خدا کا ہونا پایا جانا، یہ محال ہے۔ اب اگر رب کے لیے مان لیا جائے کہ وہ محال پر قادر ہے تو اس محال پر بھی قادر ہوگا کہ دوسرا خدا بنا دے، اور جب دوسرا خدا بنائے گا تو یہی تو الوہیت کا انکار ہے، وحدانیت کا انکار ہوا، کیونکہ دوسرے خدا کا وجود یہ محال ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح اور بھی چیزیں ہوں گی۔ اب یہ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، تو ہر شے کہتے ہیں الشے هو الموجود، اور شے کا اطلاق ممکن پر ہوتا ہے نا؟ شے هو الموجود، ما شاء، شے سے پہلے ما شاء، یعنی اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کو وہ چاہے، تو جو اس کی قدرت کے تحت داخل ہو۔ تو اب اگر شے یہاں پر اس آیت کریمہ میں ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ذات باری تعالیٰ کو بھی داخل مان لیا جائے تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ خود کو، جس سے ہر چیز کو موت دینے پر وہ قادر ہے، تو کیا رب کے لیے موت ہونا ہے نا یہ محال ہے؟ تو اگر وہ محال پر قادر ہو تو خود کو مارنے پر بھی قادر ہوگا، یہ بھی الوہیت کا انکار ہے۔ تو اس کے لیے عقل چاہیے، کم عقلی اور بیوقوفی میں آدمی ایسی حرکت کر دیتا ہے، اور یہ ایسا کہنے پر توبہ لازم ہے، یہ کفر ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آپ ہمارا ایک درس بہار شریعت میں کتاب العقائد کے باب میں ہم نے دیا ہے، جس میں ذات باری تعالیٰ پر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے۔ ہمارا چینل ہے ضیاء اسلام نیٹ ورک، آپ وہاں پر جائیں اور درس بہار شریعت سرچ کریں، اور وہاں پر وہ عقائد جو ذات باری تعالیٰ سے متعلق ہے اس کو سن لیں۔ دوسرا یہ کہ وضو میں غرارہ کرنا، غرارہ جب کریں گے تو کلی کرنی ہی پڑے گی، لہذا وضو میں غسل میں غرارہ تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ غسل میں کلی کرنا یہ فرض ہے، اور منہ کے اندر تمام حصوں تک پانی پہنچ جانا چاہیے، اس لیے غرارہ ضروری ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں۔ آدم عندی واللہ